اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم انا ادرس الدرس البخل والکرم کما انتم وجدتم هذا المفہوم بهذا العنوان کہ ان الانسانیہ وهي تحب السخاوة الكرم وكذلك الإنسانية لا تحب البخل والخساسة كما أنتم تعرفون أن القرآن هو يحب أيضا السخاوة والإنفاق وإن القرآن لا يحب البخل. هذا المفهوم هذه النقطة وهي تبحث في هذا الدرس. كما أنتم تعرفون أولا أنا أقرأ هذه السطور ثم قدم التراجم لهذه السطور وأخيرا أنا أقدم النقطة الأساسية النقطة الأصلية في ضوء هذه السطور باللغة العربية أمامكم. كما أنتم تعرفون كثير من الطلبة وهم لا يفهمون اللغة الأردية جيدا كذلك بذلك السبب أنا وقدم أخيرا التفسير التوضيح والتبيين لهذه السطور. وأي طالب ولا يعرف اللغة الأردية جيدا يناسب له أن يقدم الأسئلة بالجوال وأنا أقدم الإجابات بهذه الأسئلة لهم باللغة العربية إن شاء الله تعالى. حكي عن بعض الصالحين أنه قال ایک نیک شخص کی کہانی یہاں پر نقل کی جا رہی ہے اور یہ واقعہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما کی خلافت کا ہے کہ امرأۃ علویۃ کی ایک علوی خاتون تھی وکان لہا ثلاث بنات فضاق الحال علیہا واشتد بها الفقر. کہتے ہیں کہ ان کے 3 بیٹیاں تھیں اور ان کے حالات خاصے ناگفتہ بے اور پریشان کن تھے اور ان کو فقر لاحق ہو چکا تھا. فبکت بناتھا یومم من الایام من علم الجوع. تو یہ جو بچیاں تھیں ان کو اتنی شدید ترین بھوک لگی ہوئی تھی کہ بھوک کی وجہ سے فاقہ زدگی کی وجہ سے وہ رونے لگیں. فقالت المرأۃ لبناتہا. تو عورت نے اپنی بیٹیوں سے کہا اصبرن حتی اطلب لیکن شیئا من عند القاضی من بیت مال المسلمین. کہتے کہ میں قاضی کے پاس جاؤں گی اور ان سے اپنے احوال بیان کروں گی اور ان سے یہ درخواست کرنا چاہوں گی کہ جو بیت المال ہے اس بیت المال میں سے مجھے کچھ دیا جائے. قال فصبرت بناتها عند سماع ذلك منها الى الصباح ثم مضت والدتهن الى بیت القاضی. کہتے ہیں کہ یہ سن کر ان کی بچیوں نے صبر کا دامن سنبھالا اور کہتے ہیں کہ ان کی جو والدہ تھیں
وہ قاضی کے ہاں گئیں، فلما وصلت استأذنت فی الدخول، پہنچنے کے بعد اندر آنے کی اجازت لیا، فدخلت وسلمت علی القاضی فرد علیہ السلام، کہتے وہاں جانے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے سوال کیا، سلام کیا، اور انہوں نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا۔ ثم قال، پھر قاضی صاحب نے پوچھا، ما حاجتک، تمہاری ضرورت کیا ہے، یا شریفتن، فقالت لہو، تو اس خاتون نے یہ جواب دیا، یا سیدی ان لی ثلاث بنات وقد ترکتہن بالجوع وجئت الیکا، کہتے ہیں کہ جناب میری 3 بچیاں ہیں، انہیں چھوڑ کر میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ تو جب قاضی نے یہ بات سنی، قال لہا غداً اعطیک شیئا، کل میں آپ کو کچھ دوں گا۔ قال فخرجت من عنده وجاءت الى البنات وهم يبكين من شدت الجوع، وہاں سے یہ سب سن کر قاضی صاحب کے وعدے کو سن کر واپس آئی تو دیکھا کہ ان کی بچیاں رو رہی ہیں بھوک کی وجہ سے۔ فقالت لہن یا بناتی طیبین قلوبکن، کہتے ہیں کہ یہ تمہارے دل کی خوشگواری کے لیے ہے کہ فقط اعدن القاضی بانه فی غد يتصدق علینا، قاضی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ کل مجھے وہ کچھ دیں گے صدقتاً، وانشاء اللہ تعالی غداً ارجع الیہ کما قال، تو ان کے کہنے کے مطابق کل میں وہاں پر جاؤں گی، وآتیکن بشیء من عنده، اور تم سب لوگوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز وہاں سے لے کر لوٹوں گی۔ قال فبتنا تلک اللیلہ مستبشرات، تو بچیوں نے یہ سن کر، ایک طریقے خوشخبری تھی ان کے لیے، رات انہوں نے گزاری۔ فلما اصبح الصباح، اور جب صبح آتی ہے، ذهبت والدتهن الى بیت القاضی، یہ خاتون قاضی کے گھر کے پاس جاتی ہیں، فوجدته جالسا علی باب دارہ، اور قاضی کو یہ دیکھا کہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فسلمت علیہ فرد علیہ السلام، خاتون نے سلام کیا، قاضی نے سلام کا جواب دیا۔ ثم قالت لہو، پھر خاتون نے ان سے کہا، یا سیدی کنت اوعدتنی بالامس بشیء، کل آپ نے مجھے کچھ دینے کا وعدہ کیا تھا، وقد جئتک طامعۃ فی طلبہ، اور میں اسی کی طلب کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے، اسے لینے کے لیے میں آج آپ کے پاس آئی ہوں۔ فلما سمع کلامها شتمها ونہرها، کہتے قاضی نے جب ان کی یہ باتیں سنی تو ان کو مغلظات بکنے لگا اور سختی سے ڈانٹنے لگا۔ وقال، اس نے یہ کہا، اذهب عنی، یہاں سے تم جاؤ۔ فرجعت المرأة محرومة باکیة وجاءت الى خرابة، تو روتی دھوتی وہ اپنی کٹیا میں آئی۔ وکانت مجاورة لبیتها فدخلت الیہا، اور اپنے پڑوسن کے پاس چلی گئی۔ وہ بکت بکان شدیدہ، اور وہاں جا کر بہت چیخ و پکار کرنے لگی، رونے لگی۔ وقالت الہی بأی وجہ ارجع الی بناتی، ذرا تم مجھے یہ بتاؤ میرے پروردگار کہ میں اب کیا لے کر، کن کلمات کے ساتھ، کن امیدوں کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے پاس جاؤں۔ وہ بأی عین انظر الیہن، وہ جو بھوکی ہیں، پیاسی ہیں، آنسو میں ڈوبی ہوئی ہیں،
میں ان کا کیسے سامنا کروں؟ وہ بِأَيِّ لِسَانٍ أُجِيبُهُنَّ، اور کہتے ہیں کہ کس زبان کے ذریعے، کس طریقے سے میں ان کے غم کا، ان کے آنسوؤں کا، ان کی بھوک کا جواب دوں۔ وَطَالَ بُكَاؤُهَا وَزَادَ تَضَرُّعُهَا وَانْتِحَابُهَا، کہتے ہیں کہ زار القطار یہ سب باتیں کہہ کر خاتون رو رہی تھیں، اور عجیب سی ان پر گڑگڑاہٹ اور تضرع طاری تھا، اور زار القطار چیخ رہی تھیں۔ قال، اور پھر یہ بتایا گیا کہ وہ کان بالبلد نصرانیون یقال لہ سیدو، کہتے کہ اسی شہر میں ایک نصرانی تھا جس کا نام سیدوک تھا۔ وکان ذا مال کثیر وغلمان، بہت مالدار تھا اور اس کے بہت سے کرنے دھرنے والے تھے۔ وکان قلبہ رقیقا للاسلام، اور اسلام کے تئیں اس کے دل میں نرمی تھی۔ فمضا مارن بتلک الخرابۃ، اسی کٹیا کے پاس ہی وہ گزر رہا تھا۔ فسمع بکاء المرأۃ ونحیبہا، تو اس کی چیخ و پکار، اس کا زار و قطار، اس کی گریہ وزاری کو اس نے سنا۔ فطاش عقلہ، تو کہتے ہیں کہ بالکل حیران رہ گیا۔ وقال لبعض غلمانہ، اور اپنے بعض غلاموں سے وہ کہتا ہے، ائتونی بہذی المرأہ، کہتے ہیں کہ فذهب غلمانہ الیہا، کہتے ہیں جاؤ ذرا وہ جو روت ہو رہی ہے عورت جو ہے اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ واحضروها بین یدیہ، اور میرے سامنے لے آؤ۔ فنظر الیہا ودموعها تجری علی خدہا، تو یہ جو نصرانی درد مند تھا، انسانیت نواز تھا، اس کی شکل کی طرف دیکھتا ہے، اس کے آنسوؤں کی طرف دیکھتا ہے۔ فقال ما یبکیک، یہ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ ایتھا شریفہ، اے نیک خاتون تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ فقالت ان لی ثلاث بنات، کہ میری 3 بیٹیاں ہیں۔ وقد ترکتہن بالجوع وقصت علیہ قصتہا، کہتے کہ میں ان کو بھوکے چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوں۔ پھر اپنی ساری داستان کو نصرانی کے سامنے یہ خاتون رکھتی ہیں۔ فقال سیدوک لغلمانہ اعطوها 1000 دینار وبضعة من القماش، اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو 1000 دینار دیے جائے اور کپڑے کا ایک گٹھر بھی ساتھ ساتھ دے دیا جائے۔ قال، پھر کہتے ہیں فَأْتُوهَا ذَلِكَ، یہ سب چیزیں اس کو دی گئیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الْمَرْأَةُ وَدَعَتْ لَهُ بِالْإِسْلَامِ، تو کہتے ہیں کہ عورت نے یہ سب چیزیں لیں، اور کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ اس نصرانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی۔ وَذَهَبَتْ إِلَى بَنَاتِهَا فَاشْتَرَتْ لَهُنَّ بِدِینَارٍ مِّنْ أَلْوَانِ الطَّعَامِ وَدَخَلَتْ إِلَيْهِنَّ فَأَكَلْنَا وَشَبِعْنَا، تو کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ کھانا خرید کے پہنچی، اور کہتے ہیں کہ سبوں نے خوب کھایا اور کھا کھا کر شکم سیر ہو گئیں۔ ثم قالت اللہم ارزقہ من نعمائک فی الجنہ، اس نے اس نصرانی کو دعا دیا کہ اللہ اپنی نعمتوں میں سے اسے اور نوازو اور اسے جنت میں جگہ دو۔ ثم فصلت لبناتها من الوان الثياب، اور پھر اس نے جو کپڑے دیے تھے ان کپڑوں کو کاٹا تاکہ کاٹ کر اپنے بچوں کے لیے لباس تیار کر دے۔ فی هذه الدرس ان الکاتب ان الدارس هو یقول کہ وجب على كل انسان ان ينظر الى الفقر، ان ينظر الى المحتاجين والى البائسين، واي شخص ذو مال هو ينظر الى اصحاب الفقر، الى اصحاب الى الغرباء، فالله تعالى هو ينظر اليه۔ ولكن اي شخص هو يكون بخيلا، اي شخص هو يكون رذيلا،
أي شخص هو لا يفهم معنى الإنسانية ومعنى الكرم فهو لا ينظر إلى الفقر، فهو لا ينظر إلى البائسين، فهو لا ينظر إلى المظلومين. ولكن الإنسان الصحيح، ولكن المؤمن لا يكون مؤمنا حتى هو ينظر إلى البائسين، إلى الفقراء. ولكن أي مؤمن مستمرا هو يصلي، مستمرا هو يسجد، مستمرا هو يركع، ولكن هو لا ينظر إلى المجتمع، ففي الحقيقة هو لا يكون مؤمنا. كما أن الله تعالى يقول في القرآن الكريم إن رحمة الله قريب من المحسنين. أي شخص هو يكون محسن، أي شخص هو يكون محبا، أي شخص هو يكون ناظرا إلى الإنسانية، إلى المجتمع، في الحقيقة أن إيمانه هو يكون كاملا. ولكن أي مؤمن هو يصلي فقط، هو لا يتوجه، هو لا يعتني بالمصائب بالأمور، فإيمانه هو يكون ناقصا عند الإسلام وعند القرآن وعند الله تعالى. بعد هذه الكلمات أنا أريد السماح منكم يا أيها الطلبة والطالبات. شكرا جزيلا.